السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی روشنی اور میں ہوں سید زین العابدین جعفری۔ تو شروع کرتے ہیں قرآن درس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا في سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا متاعات مؤمنات خير من مشركات ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہی لوگ ہیں امیدوار رہتے ہیں اللہ کی رحمت کے، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ پوچھتے ہیں تم سے حکم شراب کا اور جوئے کا، کہہ دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے، مگر ان کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ اور پوچھتے ہیں تم سے کہ کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کہو جو زائد ہو ضرورت سے، اس طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے کام تاکہ تم غور و فکر کرو۔ غور و فکر دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اور پوچھتے ہیں تم سے یتیموں کے بارے میں، کہو جس میں ہو بھلائی ان کے لیے وہی بہتر ہے، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اکٹھا کر لو تو بہرحال وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے، اور اگر چاہتا اللہ تو تم پر مشقت ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور نہ نکاح کرنا تم مشرک عورتوں سے جب تک کہ نہ ایمان لائے آئے وہ، اور البتہ
ایک مومن لونڈری کہیں بہتر ہے مشرق عورت سے اگر چاہ وہ بہت پسند ہو تمہیں، اور نہ نکاح کرنا تم اپنی عورتوں کا مشرق مردوں سے جب تک کہ نہ ایمان لے آئے وہ، اور البتہ ایک مومن غلام کہیں بہتر ہے مشرق مرد سے اگر چاہ وہ بہت پسند ہو تمہیں۔ یا مشرق بلاتے ہیں دوزخ کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے اذن سے، اور کھول کر بیان کرتا ہے اپنے احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا طَهَرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور پوچھتے ہیں تم سے حیض کے بارے میں، کہہ دو وہ تو گندگی ہے، سو الگ رہو تم عورتوں سے ایام حیض میں، اور نہ قربت کرو ان سے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب خوب پاک ہو جائیں وہ تو جاؤ ان کے پاس اس طرح جیسے حکم دیا تم کو اللہ نے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ نہیں تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں تمہاری، سو جاؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور خوب جان لو کہ یقیناً تمہیں بے شک ہونا ہے اس کے حضور، اور خوشخبری دے دو اے نبی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو۔ وَلَا تَجْعَلُوا الَّذِينَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَاتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ للذين يؤلون من نسائهم لا تربصوا أربعة أشهر فإن فعلوا فإن الله غفور رحيم۔ وإن عزموا الطلاق فإن الله
اپنی قسموں کے لیے؟ اس طرح کے قسم کھاؤ اللہ کی نیکی نہ کرنے کی، پرہیزگاری کے کام نہ کرنے اور صلح نہ کرانے کی لوگوں کے درمیان، اور اللہ ہر بات سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ نہیں مواخذہ کرتا اللہ تمہارے لغو قسموں میں پڑھ، لیکن مواخذہ کرتا ہے تمہارا ان قسموں پر جو تم دل سے کھاتے ہو، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنے عورتوں کے پاس نہ جانے کی، مہلت ہے 4 مہینے کی، پھر اگر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور اگر ارادہ کر لے طلاق کا تو بے شک اللہ ہر بات سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور نہیں جائز ہے ان کے لیے یہ کہ چھپائیں وہ اس کو جو کچھ پیدا کیا اللہ نے ان کی رحم میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ان کے خاوند نر زیادہ حقدار ہیں۔ انہیں لوٹا لینے کے اپنے زوجیت میں، اس مدت میں اگر وہ چاہیں صلح کرنا، اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں ویسے ہی جیسے ان پر ہیں مردوں کے، دستور کے مطابق، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن أردنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ اگر طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو روک لیا جائے اچھے طریقے سے، یا رخصت کر دیا جائے بھلے طریقے سے، اور نہیں جائز ہے تمہارے لیے کہ واپس لو تم اس میں سے جو دے چکے ہو انہیں کچھ بھی، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں ڈریں اس بات سے کہ نہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کے مقرر کر وہ حدیں، پھر اگر
ڈر ہو تم لوگوں کو بھی اس بات کا کہ نہ قائم رکھ سکیں گے وہ دونوں اللہ کے حدوں کو، تو نہیں ہے کچھ گناہ ان دونوں پر اس معاوضہ میں جو بطور فائدہ دے اور تو یا ہے اللہ کے مقرر حدیں، سو نہ تجاوز کرنا تم ان سے، اور جو کوئی تجاوز کرتا ہے اللہ کے مقرر کردہ حدوں سے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر طلاق دے دی مرد نے بیوی کو تیسری بار تو نہیں حال ہوگی وہ اس کے لیے اس کے بعد جب تک کہ نہ نکاح کرے وہ کسی اور خاوند سے اس کے سوا۔ پھر اگر طلاق دے دوسرا خاوند اس کو تو نہیں ہے کچھ گناہ ان دونوں پر اس بات میں کہ رجوع کر لیں اپنی دوسرے کی طرف بشرط دونوں یا خلاف کریں کہ قائم رکھیں گے دونوں ان اللہ کی مقرر کردہ حدیں، اور یہ اللہ کے مقرر کردہ حدیں ہیں جن کو کھول کر بیان کرتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں۔ تو آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔